ایسی عورت کی قربت میں رہو جس کے انچل سے ادب کی خوشبو آئے۔ عین جوانی میں اگر آپ نے خواہشات اور نفس کے بت توڑ کر خود کو صبغت اللہ میں ڈال لیا تو فرشتے بھی رشک کرتے ہوئے کہیں گے یہی تو بندگی کا حق ہے۔ ہر اذیت کی ایک معینہ مدت ہوتی ہے جس کے بعد نہ تو درد کی شدت پہلے جیسی رہتی ہے اور نہ اسے سہنے والا انسان پہلے جیسا رہتا ہے۔ کچھ لوگ آپ سے اس لیے نفرت نہیں کرتے کہ آپ برے ہیں بلکہ وہ آپ سے اس لیے نفرت کرتے ہیں کہ آپ کی موجودگی ان کی موجودگی کو منسوخ کر دیتی ہے۔ گرفت ڈھیلی رکھے جسے محبت پابند نہ کر پائے اسے طاقت بھی محفوظ نہیں رکھ سکتی۔ غریب روح کی سوکھی کا کر بھی خوش ہے اور امیر دنیا کا کر بھی خوش نہیں۔ ایک مہذب گھر سے اچھا کوئی اسکول نہیں ہے اور نیک والدین سے اچھا کوئی استاد نہیں ہے۔ عورت کی بربادی کا وقت تب شروع ہوتا ہے جب اسے مختلف مردوں سے اپنی تعریف سننے کی عادت پڑ جائے۔ اپنی طاقت، قابلیت اور اچھا کردار لوگوں کو ضرور دکھاؤ ورنہ وہ آپ کے بارے غلط اندازے لگاتے رہیں گے۔ اگر انسان کی اذیتیں اور تکالیف اس کے ماتھے پر لکھی ہوتی تو جن سے آپ حسد کرتے ہیں ان پر آپ کو رحم آتا۔ کچھ فیصلے بالکل خودکشی کی طرح ہوتے ہیں، بہت مشکل، شفاف، مایوس کن اور سخت، مگر کرنے پڑ جاتے ہیں۔ روشنی یوں ہی نہیں ہوتی، کچھ نہ کچھ جلانا پڑتا ہے۔ کبھی خود کو کسی کے لیے بھی سیکنڈ آپشن نہ بنائے، یا تو پہلے نمبر پر رہے یا اس کی زندگی میں نہ رہے۔ گناہ کبھی دکھائی نہیں دیتے مگر ان کا وزن بے تحاشا ہوتا ہے، اور پھر یہ گناہ دل و دماغ کو اتنا بوجھل کر دیتے ہیں کہ ہمیں کہیں سکون نہیں ملتا، نہ رشتوں میں نہ زندگی میں۔ عورت کا لباس اس کے باپ کی تربیت، اس کی ماں کی پاک دامنی، اس کے بھائی کی غیرت اور اس کے شوہر کی مردانگی کو ظاہر کرتا ہے۔ زندگی کی کتاب کے سب اوراق ہمارے مطابق نہیں ہوتے، بس کوئی ایسا ورق سامنے آ جائے جس میں راحتیں نہ ہوں تو صبر کیجیے۔ ہو جانے والے واقعات پر افسوس نہ کرو، صبر کرو۔ یہ عبادت کی انتہائی شکل ہے کہ آپ کی زندگی میں ہونے والے تمام واقعات پر آپ راضی رہیں۔ اگر صرف زبان روک لی جائے تو بہت سے لوگوں کی تکلیفیں کم ہو جائے گی، بہت سے دلوں کو سکون آ جائے گا۔ مالدار انسان وہ نہیں ہوتا جس کے پاس اچھا رتبہ اور دولت ہو، بلکہ مالدار انسان وہ ہوتا ہے جو دل کا غنی ہو اور لوگوں کے کام آتا ہو۔ غم آ جائے تو سمجھو تمہیں پسند کیا جا رہا ہے۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جن کو گمراہ کرنا ہو ان کو وافر خوشیاں دے دی جائے۔ خوش قسمتی ہے تمہاری کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے، ورنہ ایسا شرف ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ آپ اس وقت تک بالغ نہیں ہوں گے جب تک کہ کچھ دوست آپ کی نظروں میں مر نہ جائے اور آپ کے قریب ترین لوگ آپ کو دھوکہ نہ دیں اور آپ کسی حال میں اپنے آپ کو گرا دیں اور آپ مصیبت کے وقت آدھے راستے پر رہ جائیں کہ روئی زمین پر کوئی بھی باقی نہیں رہتا اور تمام وعدے ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے۔ کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو، کیونکہ لوگوں کی ضروریات کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کی عنایت ہے۔ اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ ہر یار کو راز مت بتاؤ، یاروں کے بھی یار ہوتے ہیں۔ وقت کی یاری تو ہر کوئی کرتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ وقت بدل جائے پر دوست نہ بدلے۔ امام شافعی رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، کون سی چیزیں انسان کو بے اوقات بنا دیتی ہے؟ فرمایا، نمبر 1 زیادہ کلام، نمبر 2 راز ظاہر کرنا، نمبر 3 ہر ایک پر اعتماد کرنا۔